السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، نجومیوں، کاہنوں یا غیب کے علم کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس جانا کیسا ہے؟ سب سے پہلے نجومی اور کاہن کسے کہتے ہیں؟ امام بغوی رحمہ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ کاہن ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو علامات کی روشنی کے اندر چوری شدہ یا غائب شدہ چیز کی نشاندہی کرتا ہے تو اسے کاہن کہتے ہیں۔ اسی طرح دیگر غیبی امور کی معرفت کے دعویٰ کرنے والے کو کاہن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جو مستقبل کی خبریں بتائے اسے کاہن کہتے ہیں۔ اسی طرح جو دل کی بات بتانے کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی کی قسمت کے متعلق بتائے تو انہیں کاہن یا نجومی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کاہن ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی بھی طریقے سے غیب کی علم کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھے، آسمان کے ستاروں کو دیکھے یا دیگر کوئی اور طریقے اختیار کرے، ہر یہ کام کرنے والے کو کاہن یا نجومی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانا کیسا ہے؟ اس حوالے سے آپ کے سامنے دو احادیث مبارکہ ہیں۔ پہلی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر ذکر فرمایا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اتا عرافا، جو کسی کاہن کے پاس گیا، فسألہ عن شیء، پھر اس سے کسی چیز کا سوال کیا، تو کسی کاہن کے پاس جانا اور اس سے جا کر سوال کرنا یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتے۔ مطلب اس کی 40 دن کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 40 دن نماز ادا نہیں کرے گا، وہ نماز تو ادا کرے گا لیکن اسے نمازوں کا اجر نہیں ملے گا۔ یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ بندے کی 40 دن کی نمازوں کا اجر و ثواب ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث جسے امام احمد رحمہ اللہ نے مسند امام احمد کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا کاہنا او عرافا، جو کسی کاہن یا کسی نجومی کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، پھر اس سے سوال کیا اور اس کی باتوں کی تصدیق بھی کی، یعنی اس کی بات کو مان لیا، اس کی بات پر یقین کر لیا جو وہ کہہ رہا ہے، تو گویا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی۔ تو معزز ناظرین کرام، ایسے لوگوں کے پاس جانا اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو ضائع کر دینے کے برابر ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے اور لوگ انجانے میں جہالت اور کم علمی کی وجہ سے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کے سوالات کرتے ہیں، ان سے اپنی قسمت کے متعلق پوچھتے ہیں، ٹیوے لگواتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایسے لوگوں کے پاس جانا اپنی آخرت کو تباہ کر دینے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔